الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورة آل عمران اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور وقال عز وجل كما ورد في سورة العنكبوت وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ معزز حاضرین اور محترم خواتین، آج کی گفتگو کا جو عنوان ہے اس کا پس منظر آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ متاع الغرور مرکب اضافی ہے، دھوکے کا سامان، اور یہ ترکیب قرآن مجید میں دو جگہ وارد ہوئی ہے۔ ایک تو سورہ آل عمران کی آیت 185 ہے جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے، اور ایک پھر سورہ حدید کی آیت نمبر 20 ہے جس کا تذکرہ میں بعد میں کروں۔ دو مقامات پر متاع الغرور، دھوکے کا سامان، اس حیات دنیاوی کو قرار دیا گیا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے سامان کے اور کچھ نہیں۔ میں نے ساتھ ہی دوسری آیت جو تلاوت کی ہے وہ سورہ عنکبوت کی آیت ہے، اس لیے کہ یہ دھوکے کا سامان کس حوالے سے ہے، کس اعتبار سے یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان بنتا ہے، وہ اس آیہ مبارکہ کے بغیر بات واضح نہیں ہوگی۔ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، یہ دنیا کی زندگی تو سوائے کھیل اور تماشے کے اور کچھ نہیں۔ وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور اصل زندگی تو آخرت کی زندگی، لو کانوا یعلمون، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا۔ چار مقامات پر قرآن مجید میں اس دنیا کی زندگی کو لہو و لعب یا لعب و لہو سے تعبیر کیا گیا۔ دو جگہ متاع الغرور، چار جگہ لہو و لعب۔ لیکن کس اعتبار سے؟ غور طلب بات ہے۔ یہ دنیا کی زندگی اللہ نے ہمیں دی ہے، یہ کائنات اس نے بنائی ہے، اس میں اس نے ہمیں بھیجا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ تخلیق جو ہے یہ کسی کھلنے کا کھیل نہیں ہے۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یہ کوئی وہم نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، یہ واقعہ ہے، اللہ کی خلاقی کا مثل ہے۔ پھر اس میں ہمیں، اس دنیا میں اس نے ہمیں خلافت کا مقام عطا کیا ہے۔ یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، جن سے یہ حیات دنیا بھی ایک بہت بڑی حقیقت بن کر سامنے ہے۔ یہ نہ وہم ہے نہ گمان ہے جیسا کہ بعض فلسفیوں کا خیال ہے، حقیقت ہے، واقعہ ہے، ٹھوس محسوس ہوتی ہے، اس کا دکھ اور کرب بھی محسوس ہوتا ہے، اس کی مسرت اور خوشی بھی محسوس ہوتی ہے۔ اور پھر یہ کہ ایک ایسی شے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے
ایک خلیفہ پیدا فرمایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، خلافت کا یہ تاج جو ہے حضرت آدم اور ان کی نسل کے سر پر رکھا. تو اس معنی میں یقیناً یہ حقائق ہیں. ان کو دھوکے کا سامان کس اعتبار سے؟ اگر تو حقیقت زندگی کا تصور ہمارے سامنے واضح رہے، جس کو علامہ اقبال نے کہا ہے خوبصورتی کے ساتھ، تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہم دواں ہر دم گواہ ہے. یہ جو اللہ کی خلاقی کا نقطہ عروج ہے انسان، کلائمیکس آف ہز کریشن، قرآن مجید میں کہا گیا خلقتہ بیدی، میں نے اسے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. یہ اس کی شان ہے، جس کے بارے میں دو جگہ فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي. یہ روحی مرکب اضافی، خاص اللہ اپنی ذات کی طرف اس روح کو منسوب کر رہا ہے جو حضرت آدم میں پھونکی گئی. روحی، جب میں اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں. اور آپ کو معلوم ہے قرآن مجید میں کس شد و بط سے اور کس تکرار کے ساتھ یہ بات واضح کی گئی کہ تمام ملائکہ سجدے میں گر گئے، نو ایکسپشن. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، تین الفاظ جو ہیں تاکید کے لیے. سجدہ کیا الملائکہ، حصر ہے، الف لام لام حصر ہے، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا. پھر کہیں تمہیں مغالطہ نہ رہ جائے کہ شاید جبرائیل نہ ہو اور بڑے نہ اسرافیل، نہیں، کلہم، سب کے سب. پھر مزید کہیں تمہیں شبہ نہ رہ جائے اجمعون، سب نے سجدہ. وہ انسان جو ہے اس کی زندگی یہ 30 35 40 50 60 70 80 برس نہیں، اس کی زندگی بہت طویل ہے، بہت طویل. میں آج اس حیات انسانی کے دو پہلو تو وہ ہیں جو اکثر لوگوں کے علم میں ہیں. حیات دنیاوی، یعنی دنیا میں پیدائش سے لے کر موت تک یہ ایک وقفہ ہے. پھر یہ کہ اس کے بعد حیات اخروی ہے جس کا آغاز ہو جائے گا عالم برزخ سے، پھر بعث بعد الموت ہے، پھر حیات اخروی، یہ سب جانتے ہیں. لیکن یہ کہ اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی ہم ایک زندگی گزار آئے، اور بدقسمتی سے اس کا تصور بہت کم لوگوں کو حاصل. اور عہد حاضر کے جو ریشنلسٹ قسم کے عقلیت زدہ میں کہتا ہوں انہیں، یا عقلیت گزیدہ، عقلیت سے ڈسے ہوئے لوگ، وہ ان چیزوں سے اباہ کرتے، دور بھاگتے. ہماری پہلی تخلیق ہوئی تھی عالم ارواح میں، الارواح جنود مجندہ، لشکروں کے لشکر. آدم سے لے کر آخری انسان جو دنیا میں پیدا ہوگا قیامت تک، سب کی ارواح عالم ارواح میں پیدا کر دی گئی. وہاں عہد لیا گیا الست بربکم قالوا بلا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، مالک نہیں؟ ہم سب نے عہد کیا تھا، کیوں نہیں؟ شہید نہ ہم گواہ. یہ عہد الست. اور ظاہر بات ہے کہ عہد جو ہوتا ہے جب تک انسان کو اپنی ذات کا شعور نہ ہو، خود شعوری نہ ہو. آپ دنیا میں معاہدہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بقائمی ہوش و حواس میں یہ عہد کر رہا ہوں، معاہدہ کر رہا ہوں. تو ظاہر بات ہے کہ اس وقت ہم تھے اور ہوش و حواس کے ساتھ تھے، خود شعوری کے ساتھ، لیکن صرف ارواح تھی، جسد نہیں تھی. اور یہی ہے وہ مقام جس کے بارے میں حضور نے سے جب پوچھا گیا کہ متى وجبت لک النبوۃ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ کو نبوت کب ملی؟ تو آپ نے فرمایا والآدم بین الماء والطین،
ابھی آدم کا حیولہ جو ہے ابھی گارا گوندھ ہی رہا تھا، پانی اور گارے کے درمیان ہی تھے آدم کہ میں اس وقت بھی نبی تھا۔ عالم خلق کا ابھی آغاز نہیں ہوا، ابھی عالم ارواح میں بھی جو تمام ارواح ہیں وہ اپنی امتیازی شان کے ساتھ ہیں۔ روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، جس سے اگر نور محمدی کہے تو غلط نہیں، اس لیے کہ ارواح کا جو مادہ تخلیق ہے وہ نور ہے، جیسے فرشتوں کا مادہ تخلیق نور ہے۔ مسلم شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت موجود ہے، اللہ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا۔ روح، فرشتے روح ہیں، ارواح ہیں، روح القدس، روح الامین، اور ارواح انسانیہ بھی روح ہے، یہ سب ان کا مادہ تخلیق نور ہے۔ اس وقت ہم پیدا کیے گئے، صرف ارواح کی شکل میں ہم سے عہد لیا گیا اور پھر سلا دیا گیا۔ یہ پہلی موت تھی جو ہم پر وارد ہوئی ہے اس دنیا میں آنے سے پہلے، اس لیے کہ سورہ مومن کی ایک آیت میں فرمایا گیا ہے کہ جہنم میں لوگ جو ہیں فریاد کریں گے، ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل۔ اے اللہ تو نے ہمیں 2 مرتبہ مارا، 2 مرتبہ زندہ کیا، تو اب 1 مرتبہ اور صحیح، کیا یہاں سے نکلنے کا بھی کوئی راستہ ہے کہ نہیں؟ اتنے مراحل سے تو ہمیں لے کر آیا ہے، 1 مرحلہ اور صحیح۔ تو یہ 2 موتیں کون سی ہیں؟ پہلی موت وہ تھی جب ارواح کو موت کی نیند سلا دیا گیا۔ پھر عالم خلق، جسے آج سائنٹسٹ کہتے ہیں، جس کا نقطۂ آغاز ہے بگ بینگ، عالم ارواح اس سے پہلے کی شے ہے، اس تک سائنس نہیں پہنچ سکتی، وہ سائنس سے ماوراء ہے۔ لیکن جہاں سے سائنس شروع ہوتی ہے وہ عالم خلق کا آغاز ہے، بگ بینگ سے۔ وہ پھر مختلف مراحل، تنزل کے مراحل بھی آئے، ارتقاء کا مرحلہ بھی آئے، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں۔ بہت سے تنزلات کے مراحل اور بہت سے ارتقاء کے مراحل طے کر کے آدم تیار۔ حضرت بیدل نے رحمت اللہ علیہ بہت خوبصورت شعر کہا ہے، ہر 2 عالم خاک شد تا بست نقش آدمی، اے بہار نیستی از قدر خود ہوشیار باش۔ یہ پوری جو بھی کائنات کا جو سلسلہ شروع ہوا، بگ بینگ، اور بہت بڑے بڑے جو ناری کرے تھے جن کی کہ حرارت کا جب تذکرہ کرتے ہیں سائنسداں تو ٹریلینز اینڈ ٹریلینز آف فارن ہائٹ، یہ ان کی اس وقت اس کی جو حرارت تھا، لیکن پھر وہ ٹھنڈے ہوئے، کچھ اس میں سے کوئی پھر خاک کی تہ جو ہے زمین کے اس کرے پر آئی، ہر 2 عالم خاک شد۔ یہاں سے اب آدم کا حیولہ تیار ہوا، تا بست نقش آدمی، اس کے بعد ارتقائی مراحل ہے، اور پھر آدم کی وہ روح جو کولڈ سٹوریج میں تھی جب وہ لا کر پھونکی گئی ہے۔ جسد آدم جو ہے وہ مسجود نہیں تھا، مسجود تو تب بنا ہے جبکہ اس میں روح آدم وہ لا کر پھونک دی گئی۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ یہاں سے حیات دنیاوی کا آغاز ہو گیا۔ پھر وہ سلسلہ تناسل ہے، آدم اور حوا کی نسل میں سے ہر بچہ 4 ماہ کے بعد جب اس کا ایک حیولہ رحم مادر میں تیار ہو جاتا ہے، حدیث ہے متفق علیہ عبداللہ ابن مسعود سے رضی اللہ تعالی عنہ، اور جس کے اندر آغاز میں وہ کہتے ہیں کہ حضور نے ہمیں یہ بتایا، وَهُوَ الصادق المصدوق، دیکھنا تم کہیں شک میں نہ پڑ جانا، محمد کون ہے؟ الصادق المصدوق، جو سچے ہیں، جن کی سچائی کی اللہ گواہی دیتا ہے، کہ رحم مادر میں 40 دن تم نطفے کی شکل میں ہوتے ہو، پھر 40 دن علقہ کی شکل میں ہوتے ہو، پھر 40 دن تو مضغہ کی شکل میں، پھر اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے جو اس میں روح پھونکتا ہے۔ وہی عمل جو آدم کے جسد حیولہ کے ساتھ ہوا تھا، ہر ابن آدم اور بنت آدم کے لیے وہی عمل ہے کہ جو رحم مادر میں 4 مہینے کے بعد آیا۔ یہاں سے حیات دنیاوی شروع ہوئی، پھر موت، یہ دوسری موت ہے۔ پہلی موت تو وہ تھی، لیکن دوسری موت یہاں سیپریشن ہو جائے گی۔ جو زمین سے آیا تھا
تخلیقی مادہ وہ جسم میں زمین میں گیا، گل سڑ کے ختم ہو گیا۔ جو وہاں سے روح آئی تھی وہ اس زمینی وجود کا جو لب لباب ہے، جان نفس، اس کو لے کر اپنے ساتھ، اور وہ جائے گی عالم بالا۔ پھر یہ ایک وقفہ ہے، پھر بعد سے بعد الموت ہے۔ تو احیاء بھی دو ہو گئے، ایک مرتبہ پہلی موت کے بعد زندہ کیا اس عالم میں، آنکھ کھلی اس عالم میں ہماری، یہ پہلا احیاء تھا۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ دوسرا احیاء وہ ہوگا قیامت کے دن بعد سے بعد الموت، اور پھر اس کے بعد وہ زندگی ابدی زندگی ہے، ہمیشہ کی۔ یہ تصور سامنے رکھیے۔ تو یہ جو تھوڑا سا وقفہ، یہ تو زندگی بہت طویل ہے۔ تو اسے پیمانہ نور و فردا سے نناب جاویداں پہم دواں ہر دم جواں ہے۔ اس میں یہ وقفہ جو ہے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ اس جسد کے ساتھ اس روح کا اتصال، اور یہ 30 40 50 60 70 80 100 برس کی عمر، یہ ایک وقفہ ہے، یہ امتحانی وقفہ ہے، تمہیں جانچا جا رہا ہے، پرکھا جا رہا ہے۔ ایکم احسن عملا، اس کو بھی اقبال نے اسی نظم میں خوب بیان کیا ہے کہ قلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، اس نیا خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ اب اگر تو دو چیزیں انسان پر واضح رہیں، اور نہ صرف واضح رہیں، مستحضر رہیں۔ واضح تو ہو جاتی ہے ایک چیز، پھر آدمی بھول جاتا ہے، کوئی فائدہ نہیں دیتا اس کا۔ مستحضر ایک یہ کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، طویل ہے۔ بل توسرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، تم اس عاجلہ کو پسند کرتے ہو، اس دنیا کی زندگی کو تم ترجیح دیتے ہو، جبکہ آخرت ہے جو باقی رہنے والی ہے، ابدی۔ اگر تو یہ معلوم ہو، جیسا کہ سورہ عنکبوت کی آیت کے حوالے سے میں نے آپ کو آیت سنائی کہ وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون، اصل زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا۔ ایک حقیقت تو یہ معلوم ہو اور مستحضر رہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اور دوسری حقیقت یہ کہ یہ دنیا کی زندگی ایک امتحانی وقفہ ہے۔ قلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، اس نیا خانے میں تیرا امتحان ہے۔ یہ مستحضر رہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ انسان دنیا پرست نہیں بنے گا۔ متاع ہے دنیا، برتنے کی چیز ہے۔ وما هذه الحیات الدنیا الا متاع، برتنے کی چیز ہے، برتو اس۔ اب میں یہاں آپ کو کچھ حدیثیں بھی سنا دینا چاہتا ہوں۔ ایک حدیث میں حضور نے عجیب نقشہ کھینچا ہے، مالی ولی دنیا، لوگوں مجھے تمہاری اس دنیا سے کیا سروکار؟ انما مثلی کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح فترکها، میری مثال تو اس سوار کسی ہے جو تھوڑی دیر کے لیے کسی درخت کے سائے میں سستانے کے لیے رک جاتا ہے۔ اس درخت کو اپنی منزل نہیں سمجھتا، اپنا گھر نہیں سمجھتا، تھوڑی دیر کا سستانا ہے، پھر وہ اس درخت کو چھو خیر بات کہتا ہے، اپنا راستہ لیتا ہے، اپنی منزل کی طرف رواں ہو جاتا ہے۔ بس اتنا تعلق، منزل یاد رہے۔ چنانچہ ایک دوسری بڑی پیاری حدیث ہے، بہت مختصر بھی ہے، انما الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، دیکھو یہ دنیا تمہارے لیے بنائی، خلق لکم ما فی السماوات وما فی الارض، قرآن مجید کہتا ہے۔ اس لیے میں نے کہا تھا خلافت ہمیں دینی تھی تو سب کچھ ہمارے لیے بنایا گیا، یہ محفل سجائی کی ہے ہمارے لیے، یہ سب ہمارے لیے بنایا گیا ہے، پورے عالم کو مسخر کیا گیا ہمارے لیے، سخر لکم، سورج بھی چاند بھی ہر چیز تمہارے لیے مسخر کی گئی۔ انما الدنیا خلقت لکم،
وَأَنْتُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، لیکن تمہاری تخلیق ہوئی ہے، تمہیں بنایا گیا ہے، تمہیں پیدا کیا آخرت کے لیے۔ یہ منزل یاد ہے، میرا ٹھکانہ وہ ہے، میرا گھر الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورۃ آل عمران: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ وقال عز وجل كما ورد في سورة العنكبوت: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون۔ صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین۔ معزز حاضرین اور محترم خواتین، آج کی گفتگو کا جو عنوان ہے اس کا پس منظر آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ متاع الغرور مرکب اضافی ہے، دھوکے کا سامان، اور یہ ترکیب قرآن مجید میں دو جگہ وارد ہوئی ہے۔ ایک تو سورہ آل عمران کی آیت 185 ہے جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے، اور ایک پھر سورہ حدید کی آیت نمبر 20 ہے جس کا تذکرہ میں بعد میں کروں گا۔ دو مقامات پر متاع الغرور، دھوکے کا سامان، اس حیات دنیاوی کو قرار دیا گیا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے سامان کے اور کچھ نہیں۔ میں نے ساتھ ہی دوسری آیت جو تلاوت کی ہے وہ سورہ عنکبوت کی آیت ہے، اس لیے کہ یہ دھوکے کا سامان کس حوالے سے ہے، کس اعتبار سے یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان بنتا ہے، وہ اس آیہ مبارکہ کے بغیر بات واضح نہیں ہوگی۔ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، یہ دنیا کی زندگی تو سوائے کھیل اور تماشے کے اور کچھ نہیں۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور اصل زندگی تو آخرت کی زندگی، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا۔ چار مقامات پر قرآن مجید میں اس دنیا کی زندگی کو لہو و لعب یا لعب و لہو سے تعبیر کیا گیا۔ دو جگہ متاع الغرور، چار جگہ لہو و لعب۔ لیکن کس اعتبار سے؟ غور طلب بات ہے۔ یہ دنیا کی زندگی اللہ نے ہمیں دی ہے، یہ کائنات اس نے بنائی ہے، اس میں اس نے ہمیں بھیجا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ تخلیق جو ہے یہ کسی کھلنے کا کھیل نہیں ہے۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یہ کوئی وہم نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، یہ واقعہ ہے، اللہ کی خلاقی کا مظہر ہے۔ پھر اس میں ہمیں، اس دنیا میں اس نے ہمیں خلافت کا مقام عطا کیا ہے۔
یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، جن سے یہ حیات دنیا بھی ایک بہت بڑی حقیقت بن کر سامنے آتی ہے۔ یہ نہ وہم ہے نہ گمان ہے، جیسا کہ بعض فلسفیوں کا خیال ہے۔ حقیقت ہے، واقعہ ہے، ٹھوس محسوس ہوتی ہے، اس کا دکھ اور کرب بھی محسوس ہوتا ہے، اس کی مسرت اور خوشی بھی محسوس ہوتی ہے۔ اور پھر یہ کہ ایک ایسی شے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک خلیفہ پیدا فرمایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، خلافت کا یہ تاج جو ہے حضرت آدم اور ان کی نسل کے سر پر رکھا، تو اس معنی میں یقیناً یہ حقائق ہیں، ان کو دھوکے کا سامان کس اعتبار سے؟ اگر تو حقیقت زندگی کا تصور ہمارے سامنے واضح رہے، جس کو علامہ اقبال نے کہا ہے خوبصورتی کے ساتھ، تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہم دواں ہر دم جواں ہے۔ یہ جو اللہ کی خلاقی کا نقطہ عروج ہے انسان، کلائمیکس آف ہز کریشن، قرآن مجید میں کہا گیا خلقتہ بیدی، میں نے اسے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ یہ اس کی شان ہے، جس کے بارے میں دو جگہ فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، یہ روحی مرکب اضافی، خاص اللہ اپنی ذات کی طرف اس روح کو منسوب کر رہا ہے جو حضرت آدم میں پھونکی گئی، روحی، جب میں اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں۔ اور آپ کو معلوم ہے قرآن مجید میں کس شد و بط سے اور کس تکرار کے ساتھ یہ بات واضح کی گئی کہ تمام ملائکہ سجدے میں گر گئے، نو ایکسپشن۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، تین الفاظ جو ہیں تاکید کے لیے، سجدہ کیا الملائکہ، حصر ہے، الف لام لام حصر ہے، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ پھر کہیں تمہیں مغالطہ نہ رہ جائے کہ شاید جبرائیل نہ ہو اور بڑے نہ اسرافیل، نہیں، کلہم، سب نے کہا۔ پھر مزید کہیں تمہیں شبہ نہ رہ جائے اجمعون، سب نے سجدہ کیا۔ وہ انسان جو ہے اس کی زندگی یہ 30 35 40 50 60 70 80 برس نہیں، اس کی زندگی بہت طویل ہے، بہت طویل۔ میں آج اس حیات انسانی کے دو پہلو تو وہ ہیں جو اکثر لوگوں کے علم میں ہیں، حیات دنیاوی یعنی دنیا میں پیدائش سے لے کر موت تک، یہ ایک وقفہ ہے۔ پھر یہ کہ اس کے بعد حیات اخروی ہے جس کا آغاز ہو جائے گا عالم برزخ سے، پھر بعث بعد الموت ہے، پھر حیات اخروی، یہ سب جانتے ہیں۔ لیکن یہ کہ اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی ہم ایک زندگی گزار آئے، اور بدقسمتی سے اس کا تصور بہت کم لوگوں کو حاصل ہے۔ اور عہد حاضر کے جو ریشنلسٹ قسم کے اقلیت زدہ میں کہتا ہوں انہیں، یا اقلیت گزیدہ، اقلیت سے ڈسے ہوئے لوگ، وہ ان چیزوں سے اباہ کرتے ہیں، دور بھاگتے ہیں۔ ہماری پہلی تخلیق ہوئی تھی عالم ارواح کی، الارواح جنود مجندہ، لشکروں کے لشکر، آدم سے لے کر آخری انسان جو دنیا میں پیدا ہوگا قیامت تک، سب کی ارواح عالم ارواح میں پیدا کر دی گئی۔ وہاں عہد لیا گیا الست بربکم قالوا بلا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، مالک نہیں؟ ہم سب نے عہد کیا تھا، کیوں نہیں؟ شہید نہ ہم گواہ، یہ عہد الست۔ اور ظاہر بات ہے کہ عہد جو ہوتا ہے جب تک انسان کو اپنی ذات کا شعور نہ ہو، خود شعوری نہ ہو، آپ دنیا میں معاہدہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بقائمی ہوش و حواس میں یہ عہد کر رہا ہوں، معاہدہ کر رہا ہوں، تو ظاہر بات ہے کہ اس وقت ہم تھے
اور ہوش و حواس کے ساتھ تھے، خود شعوری کے ساتھ، لیکن صرف ارواح تھی، جسد نہیں تھی۔ اور یہی ہے وہ مقام جس کے بارے میں حضور نے سے جب پوچھا گیا کہ متى وجبت لک النبوۃ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ کو نبوت کب ملی؟ تو آپ نے فرمایا والآدم بین الماء والطین، ابھی آدم کا حیولہ جو ہے ابھی گارا گوندھ ہی رہا تھا، پانی اور گارے کے درمیان ہی تھے آدم، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا۔ عالم خلق کا ابھی آغاز نہیں ہوا، ابھی عالم ارواح میں بھی جو تمام ارواح ہیں وہ اپنی امتیازی شان کے ساتھ ہے۔ روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، جس سے اگر نور محمدی کہیں تو غلط نہیں، اس لیے کہ ارواح کا جو مادہ تخلیق ہے وہ نور ہے، جیسے فرشتوں کا مادہ تخلیق نور ہے۔ مسلم شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت موجود ہے، اللہ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا۔ روح، فرشتے روح ہیں، ارواح ہیں، روح القدس، روح الامین، اور ارواح انسانیہ بھی روح ہے، یہ سب ان کا مادہ تخلیق نور ہے۔ اس وقت ہم پیدا کیے گئے، صرف ارواح کی شکل میں ہم سے عہد لیا گیا اور پھر سلا دیا گیا۔ یہ پہلی موت تھی جو ہم پر وارد ہوئی ہے اس دنیا میں آنے سے پہلے، اس لیے کہ سورہ مومن کی ایک آیت میں فرمایا گیا ہے کہ جہنم میں لوگ جو ہیں فریاد کریں گے ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل، اے اللہ تو نے ہمیں 2 مرتبہ مارا، 2 مرتبہ زندہ کیا، تو اب 1 مرتبہ اور صحیح، کیا یہاں سے نکلنے کا بھی کوئی راستہ ہے کہ نہیں؟ اتنے مراحل سے تو ہمیں لے کر آیا ہے، ایک مرحلہ اور صحیح۔ تو یہ 2 موتیں کون سی ہیں؟ پہلی موت وہ تھی جب ارواح کو موت کی نیند سلا دیا گیا۔ پھر عالم خلق، جسے آج سائنٹسٹ کہتے ہیں، جس کا نقطۂ آغاز ہے بگ بینگ، عالم ارواح اس سے پہلے کی شے ہے، اس تک سائنس نہیں پہنچ سکتی، وہ سائنس سے ماوراء ہے۔ لیکن جہاں سے سائنس شروع ہوتی ہے وہ عالم خلق کا آغاز ہے، بگ بینگ سے۔ وہ پھر مختلف مراحل، تنزل کے مراحل بھی آئے، ارتقاء کا مرحلہ بھی آیا، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں۔ بہت سے تنزلات کے مراحل اور بہت سے ارتقاء کے مراحل طے کر کے آدم تیار ہو۔ حضرت بیدل نے رحمت اللہ علیہ بہت خوبصورت شعر کہا ہے، ہر 2 عالم خاک شد تا بست نقش آدمی، اے بہار نیستی از قدر خود ہوشیار باش۔ یہ پوری جو بھی کائنات کا جو سلسلہ شروع ہوا، بگ بینگ، اور بہت بڑے بڑے جو ناری کرے تھے جن کی کہ حرارت کا جب تذکرہ کرتے ہیں سائنسدان تو ٹریلینز اینڈ ٹریلینز آف فارن ہائٹ، یہ ان کی اس وقت اس کی جو حرارت تھی، لیکن پھر وہ ٹھنڈے ہوئے کچھ، اس میں سے کوئی پھر خاک کی تہ جو ہے زمین کے اس کرے پر آئی، ہر 2 عالم خاک شد۔ یہاں سے اب آدم کا حیولہ تیار ہوا، تا بست نقش آدمی، اس کے بعد ارتقائی مراحل ہے، اور پھر آدم کی وہ روح جو کولڈ سٹوریج میں تھی جب وہ لا کر پھونکی گئی ہے۔ جسد آدم جو ہے وہ مسجود نہیں تھا، مسجود تو تب بنا ہے جبکہ اس میں روح آدم وہ لا کر پھونک دی گئی۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، یہاں سے حیات دنیاوی کا آغاز ہو گیا۔ پھر وہ سلسلہ تناسل ہے، آدم اور حوا کی نسل میں سے ہر بچہ 4 ماہ کے بعد جب اس کا ایک حیولہ رحم مادر میں تیار ہو جاتا ہے، حدیث ہے متفق علیہ عبداللہ ابن مسعود سے رضی اللہ تعالی عنہ، اور جس کے اندر آغاز میں وہ کہتے ہیں کہ حضور نے ہمیں یہ بتایا وَهُوَ الصادق المصدوق، دیکھنا تم کہیں شک میں نہ پڑ جانا، محمد کون ہے؟ الصادق المصدوق، جو سچے ہیں، جن کی سچائی کی اللہ گواہی دیتا ہے، کہ رحم مادر میں 40 دن تم نطفے کی شکل میں ہوتے ہو، پھر 40 دن علقہ کی شکل میں ہوتے ہو، پھر 40 دن تم مضغہ کی شکل میں ہو، پھر اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے جو اس میں روح پھونکتا ہے۔
وہی عمل جو آدم کے جسد حریولہ کے ساتھ ہوا تھا، ہر ابن آدم اور بنت آدم کے لیے وہی عمل ہے کہ جو رحم مادر میں 4 مہینے کے بعد آیا۔ یہاں سے حیات دنیاوی شروع ہوئی، پھر موت، یہ دوسری موت ہے۔ پہلی موت تو وہ تھی، لیکن دوسری موت یہاں سیپریشن ہو جائے گی۔ جو زمین سے آیا تھا تخلیقی مادہ، وہ جسم میں زمین میں گیا، گل سڑ ختم ہو۔ جو وہاں سے روح آئی تھی، وہ اس زمینی وجود کا جو لب لباب ہے، جان، نفس، اس کو لے کر اپنے ساتھ، اور وہ جائے گی عالم بالا۔ پھر یہ ایک وقفہ ہے، پھر بعث بعد الموت ہے۔ تو احیاء بھی 2 ہو گئے، ایک مرتبہ پہلی موت کے بعد زندہ کیا اس عالم میں، آنکھ کھلی اس عالم میں ہماری، یہ پہلا احیاء تھا۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ دوسرا احیاء وہ ہوگا قیامت کے دن، بعث بعد الموت، اور پھر اس کے بعد وہ زندگی ابدی زندگی ہے، ہمیشہ کی۔ یہ تصور سامنے رکھیے۔ تو یہ جو تھوڑا سا وقفہ، یہ تو زندگی بہت طویل ہے۔ تو اسے پیمانہ موز و فردا سے نناب، جاویداں پہم دواں، ہر دم جواں ہے۔ اس میں یہ وقفہ جو ہے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ اس جسد کے ساتھ اس روح کا اتصال، اور یہ 30 40 50 60 70 80 100 برس کی عمر، یہ ایک وقفہ ہے، یہ امتحانی وقفہ ہے۔ تمہیں جانچا جا رہا ہے، پرکھا جا رہا ہے۔ ایکم احسن عملا، اس کو بھی اقبال نے اسی نظم میں خوب بیان کیا ہے کہ قلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، اس نیا خانے میں تیرا امتحان ہے۔ اب اگر تو 2 چیزیں انسان پر واضح رہیں، اور نہ صرف واضح رہیں، مستحضر رہیں۔ واضح تو ہو جاتی ہے ایک چیز، پھر آدمی بھول جاتا ہے، تو کوئی فائدہ نہیں دیتا اس کو۔ مستحضر ایک یہ کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی طویل ہے۔ بل توسرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ۔ تم اس عاجلہ کو پسند کرتے ہو، اس دنیا کی زندگی کو تم ترجیح دیتے ہو، جبکہ آخرت ہے جو باقی رہنے والی ہے، ابدی۔ اگر تو یہ معلوم ہو، جیسا کہ سورہ عنکبوت کی آیت کے حوالے سے میں نے آپ کو آیت سنائی کہ وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون، اصل زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا۔ ایک حقیقت تو یہ معلوم ہو اور مستحضر رہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اور دوسری حقیقت یہ کہ یہ دنیا کی زندگی ایک امتحانی وقفہ ہے۔ قلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، اس نیا خانے میں تیرا امتحان ہے۔ یہ مستحضر رہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ انسان دنیا پرست نہیں بنے گا۔ متاع ہے دنیا، برتنے کی چیز ہے۔ وما هذه الحیات الدنیا الا متاع، برتنے کی چیز، برتو اس۔ اب میں یہاں آپ کو کچھ حدیثیں بھی سنا دینا چاہتا ہوں۔ ایک حدیث میں حضور نے عجیب نقشہ کھینچا ہے، مالی ولی دنیا، لوگوں مجھے تمہاری اس دنیا سے کیا سروکار؟ انما مثلی کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح فترکہا، میری مثال تو اس سوار کسی ہے جو تھوڑی دیر کے لیے کسی درخت کے سائے میں سستانے کے لیے رک جاتا ہے۔ اس درخت کو اپنی منزل نہیں سمجھتا، اپنا گھر نہیں سمجھتا، تھوڑی دیر کا سستانا ہے، پھر وہ اس درخت کو چھو خیر بات کہتا ہے، اپنا راستہ لیتا ہے، اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو جاتا ہے۔ بس اتنا تعلق، منزل یاد رہے۔ چنانچہ ایک دوسری بڑی پیاری حدیث ہے، بہت مختصر بھی ہے، انما الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، دیکھو یہ دنیا تمہارے لیے بنائی،
خلق لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، قرآن میں لکھا ہے۔ اس لیے میں نے کہا تھا خلافت ہمیں دینی تھی تو سب کچھ ہمارے لیے بنایا گیا، یہ محفل سجائی گئی ہے ہمارے لیے، یہ سب ہمارے لیے بنایا گیا ہے، پورے عالم کو مسخر کیا گیا ہمارے لیے۔ سخر لکم، سورج بھی چاند بھی ہر چیز تمہارے لیے مسخر کی گئی۔ انما الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، لیکن تمہاری تخلیق ہوئی ہے، تمہیں بنایا گیا ہے، تمہیں پیدا کیا آخرت کے لیے۔ یہ منزل یاد ہے، میرا ٹھکانہ وہ ہے، میرا گھر